محمد رسول النبی الامین المقیم الحبیب الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت کا لاکھوں بار کروڑوں بار شکر ہے جس نے ہمیں اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے، اپنے انعام سے اور اپنے احسان سے اور اپنی توفیق خاص سے ہمیں یہ ہمت عطا کی کہ ہم آج ختم قرآن کی بزم میں سرزمین قصور کے اندر جاؤں۔ میں اس جامع مسجد حاجت اللہ رکھی کی انتظامیہ، اراکین تحریک منہاج القرآن قصور کے تمام اہل محبت، اہل علاقہ، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس پر مسرت موقع پر سب سے پہلے زیر صدارت حضرت علامہ حافظ غلام مصطفیٰ قادری صاحب، حضرت علامہ حافظ محمد شبیر حسین مرتضائی صاحب، حضرت علامہ غلام مرتضیٰ سعیدی رضوی صاحب، اور آج کے وہ دلہا جنہوں نے قرآن مجید کو مکمل کیا، محترم جناب حافظ محمد ابو بکر چشتی صاحب، اور اس مسجد کے امام اور سامع جنہوں نے یہ فریضہ سر انجام دیا، حضرت حافظ علامہ قاری حامد محمود نوری صاحب، جتنے سادات اعظام، علماء کرام، نوجوان، دور و نزدیک سے آنے والے، میں تمام مشائخ کرام کا، علماء احتشام کا اور حاضرین محترم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں بلا تمہید اپنی گفتگو کی طرف آ رہا ہوں۔ میں نے چاہا کہ آج اس موضوع پر چند کلمات آپ کو گوش گزار کروں۔ آج کا موضوع ہوگا قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عصر حاضر میں محبت کیوں ضروری ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ رات تاک رات ہے جس میں ہم اپنی زندگی میں وہ رات گزار رہے ہیں کہ شاید آج کے بعد ہماری زندگی میں یہ رات لوٹ کے نہیں آئے۔ یعنی 2026 کی جو تاک رات گزر گئی یا گزر رہی ہے، جب 27 کا یا 28 کا یا 29 کا سال آ جائے گا تو معنی یہ ہے ہر گزرتا ہوا لمحہ جو ہمیں آگے لے کر جا رہا ہے، خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کے لمحے ذکر رسول میں گزر رہے ہیں، خوش نصیب ہیں وہ جوان جن کی سانسیں قرآن مجید کی سماعت میں اور قرآن مجید کی تلاوت میں اور قرآن مجید کی خدمت میں جن کی سانسیں، جن کی جوانیاں گزر رہی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ان والدین کو اور حافظ ابو بکر چشتی صاحب کے والد گرامی کو میں خوش آمدید اور ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں یہ مقصد رکھا کہ نسلوں کو قرآن کی طرف لائیں تاکہ قرآن کی برکت سے انہیں صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہو۔ آئیے آج کی گفتگو میں چند کلمات خطاب کی ابتدائیہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اسے آپ سمجھیں۔ اسے سمجھیے، قرآن مجید
جس ہستی پر نازل ہوا وہ روح کائنات، حسن کائنات، جوہر کائنات، دیباچہ کائنات، نجم کائنات، اصل کائنات، مرکز کائنات، حضور نبی اکرم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی، وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جن کے توسل سے ہمیں قرآن نصیب ہوا، آپ وہ ہیں کہ جن کے پیکرے حسن و جمال کا خلق، پیکرے حسن و جمال کا خلق سراپا قرآن تھا، جن کا نطق کا معنی ہوتا ہے بیان، آواز، گفتگو، کلام، لہجہ، کہ جن کا نطق وہ بیان قرآن تھا، جس ہستی کا دل محبت قرآن تھا، اور جس کی زبان مصدر قرآن تھی، ارے جس کی ادا مراد قرآن تھی، ارے جس کی حیات مفہوم قرآن تھی، جس کا امر قرآن تھا، ارے جس کی نہیں قرآن تھی۔ مجھے کہنے دو وہ تاجدار کائنات علیہ السلام جن کی نبوت سند قرآن تھی، ارے جن کی رسالت پیغام قرآن تھی، جن کا اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا، جن کا راستہ صراط قرآن تھا، اور وہی ہستی آج تک ہم سب کے دلوں کے مرکز اور محور بنی ہوئی۔ سبحان اللہ۔ آئیے قرآن مجید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا۔ ذکر سے مراد قرآن، یہ قرآن مجید کا صفاتی نام ذکر ہوا۔ پہلا نقطہ آج کی گفتگو میں عرض کرنے لگا، ذات اور صفات اس کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے سورہ فاتحہ اور تعمیر شخصیت میں یہ جملہ لکھا کہ ذات اور صفات کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ چوں بندہ صفات کسی کی بیان کرتا جاتا ہے، صفات کو کھولتا جاتا ہے، تو بندے کو ذات کی خبر ہوتے جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کہیں گے اس کی مثال دے دیں، میں آسان کر دیتا ہوں۔ ذات اور صفات، اللہ رب العزت کی ذات ایک ہے اور اس کا ذاتی نام اس کا ذاتی نام ہے اللہ۔ بولیے کیا اس میں الہیہ ہے؟ بولیے ذرا، اللہ یہ ذاتی نام، اور ذاتی نام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 2701 مرتبہ ذکر کیا۔ سبحان اللہ۔ 27 میں سے محبت کرنے والوں اپنی زندگیوں کا آغاز دیکھو، 2701 بار اس نے لفظ اللہ اس میں جلالت قرآن میں ذکر کیا۔ رہ گئی صفاتی نام، باقی اس نے قرآن مجید میں اپنے صفاتی ناموں کو ذکر کیا۔ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العزت کے 99 صفاتی نام، ان للہ 99 اسماء من احصاها دخل الجنہ، کہ اللہ رب العزت کے 99 صفاتی نام ہیں، جو بندہ ان کو یاد کر لیتا ہے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید کو اگر آپ دیکھیں اور اس کے پہلے صفحے جلد کے ساتھ آپ دیکھیں گے، آپ کو 99 صفاتی نام الہیہ ملیں گے، اور آخر میں جا کر آپ اگر دیکھیں تو آپ کو 99 اسماء رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملیں گے۔ مگر اہل علم نے کہا کہ 99 تک کی بات نہ رکھی، کہا اللہ تعالیٰ کے
کم از کم انہوں نے جو ناموں کو ذکر کیا، فرماتے ہیں 1400 اللہ پاک نے صفاتی ناموں کو قرآن میں ذکر کیا، اور 1400 ہی صفاتی اسماء رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نے قرآن مجید کے اندر ذکر کی۔ تو جس طرح اللہ کا ذاتی نام ہے، صفاتی نام لا تعداد، جیسے هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنى یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ کبھی فرماتے ہیں الرحمن الرحیم، یہ اللہ رب العزت کے صفاتی نام ہے۔ یہ فیض جو اس نے اپنی ذات میں رکھا، یہی فیض اس نے قرآن مجید میں رکھا۔ قرآن کا آپ تورات پڑھ لیں، پوری تورات میں تورات نام نہیں ہے۔ آپ انجیل پڑھ لیں، پوری انجیل کے اندر انجیل نام نہیں ہے۔ آپ زبور پڑھ لیں، پورے زبور کتاب میں یہ کتاب اپنے ناموں کو ذکر نہیں کرتی، بیان نہیں کرتی۔ رہ گیا کوئی پادری، کوئی مذہب والا، عقیدے والا سوال کرے کہ چلو ہماری کتابیں تو اپنے ذاتی نام کو ذکر نہیں کرتی، تورات کیا، انجیل کیا، زبور کیا، غزل البطلات کیا، اے مسلمانوں کیا تمہارا قرآن کا نام قرآن مجید میں یہ کتاب ثابت کرتی ہے؟ تو میں عرض کرنے لگا ہوں، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 70 مرتبہ لفظ قرآن ذاتی نام کا ذکر کیا۔ الرحمن علم القرآن فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ میں نے فقط 4 آیتیں پڑھی ہیں، ورنہ 70 مرتبہ اللہ رب العزت نے ذاتی نام قرآن کا ذکر کیا۔ اور لاہور میں شاہ ابو المعالی رحمت اللہ علیہ بھیجے ہیں، رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اپنی زندگی میں البرہان کتاب لکھی اور قرآن کا مطالعہ کر کے فرمایا اللہ پاک نے قرآن کے 55 صفاتی ناموں کو اس کتاب کے اندر ذکر کیا۔ اور علوم القرآن کتاب پڑھے ڈاکٹر صبحی صالح، انہوں نے بھی اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا۔ اور المناہج العرفان فی لفظ القرآن، اس صدی کے عظیم ہستی شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی لفظ قرآن پر آپ کتاب پڑھیں تو وہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے کئی صفاتی ناموں کو ذکر کیا۔ جیسے قرآن کا ایک صفاتی نام ہے کتاب، فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک اور شبہ کی گنجائش تک نہیں، امکان تک نہیں۔ تو کتاب صفاتی نام، ذکر صفاتی نام، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، فرقان صفاتی نام، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ تو جس طرح یہ فیض اللہ نے قرآن میں رکھا، ایک ذاتی نام اور 56 کے قریب صفاتی نام، یہی فیض اللہ پاک نے اس ہستی کے لیے رکھا جس پر قرآن کو نازل کرنا تھا۔ اللہ پاک نے اس حبیب کے صفاتی نام لا تعداد بنا دیے اور ذاتی نام 2 رکھے۔ آسمانی اور بالائی اور نوری کائنات میں اس نے اپنے حبیب کا نام احمد رکھا اور زمینی کائنات میں اس نے ذاتی نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا، جس کا معنی یہ ہے جو بندہ آقا دو جہاں علیہ السلام کی صفات کا ذکر کرتا ہے، صفاتی ناموں کا ذکر کرتا ہے، جیسے شاہد، جیسے بشیر، جیسے نذیر، جیسے داعی، جیسے سراج، جیسے طٰہٰ، جیسے یاسین، جوں یہ ذکر کرتا جاتا ہے تو صفات کا جو ذکر ہوتا ہے، صفات بندے کو ذات کے بارے میں آگاہی اور شعور عطا کر دی جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو صفاتی نام قرآن کا ذکر کیا کہ ہم نے اس ذکر کو اتارا، ہم نے اس قرآن کو اتارا۔ قرآن کے لیے اللہ پاک نے اس قرآن مجید میں نزول کے اعتبار سے 3 لفظ بیان کیے ہیں۔ ایک ہے نزلہ، ایک ہے تنزیل،
ایک ہے انزل. آپ مجلس قرآن میں بیٹھے ہیں اور ہماری نسل غور سے سنیں کہ میں ان کے لیے کیا ناک اور موتی لے کر ان کی خدمت میں حاضر ہوا. قرآن مجید اپنے نزول کے اعتبار سے فرماتا ہے تنزیل. ارشاد فرمایا تنزیل من رب العالمین. تنزیل کا معنی ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا جانا. 2 آیتیں 4 آیتیں 10 آیتیں 15 آیتیں. تنزیل تو قرآن تنزیل کا بھی ذکر کرتا ہے کہ یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا. اقرأ باسم ربک الذی خلق یہ پہلی وحی تھی جس میں 5 آیتیں تھی. اور الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا یہ آخری وحی تھی. تو یہ 30 پاروں میں اللہ رب العزت نے 114 سورتوں میں جو تھوڑی تھوڑی کر کے آیتیں اتاری وحی اتاری اس کو کہتے ہیں تنزیل. پھر قرآن اپنے نزول میں فرماتا ہے انزل انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. فرمایا ہم نے اس قرآن کو شب قدر اتارا. تو انزلہ کا معنی ہوتا ہے دفعتاً ایک بار ہی کسی چیز کا اتار دیا جانا اسے عربی کے اندر انزلہ کہتے ہیں. تو نزول کے اعتبار سے آپ یہ کہیں کہ یہ قرآن کہاں تھا اور کہاں سے یہ نازل کیا گیا تو سن لو قرآن تھا علم الہی میں. کہاں تھا بولیے؟ علم الہی میں. یہ علم الہی میں تھا. علم الہی سے اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید کو لوح محفوظ پہ اتارا. نزول کا پہلا مرحلہ علم الہی سے لوح محفوظ. فرمایا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. بلکہ یہ قرآن مجید لوح محفوظ میں محفوظ ہے. تو پہلا نزول کا مرحلہ یہ ہے کہ علم الہی سے قرآن لوح محفوظ پہ آیا. دوسرا مرحلہ سنیں. پھر لوح محفوظ سے اللہ رب العزت نے سارا کا سارا قرآن ایک ہی رات آسمان دنیا کے بیت العزت مقام پر جو اتارا اسے کہتے ہیں انزلہ. اور جس رات اتارا تھا وہ لیلۃ القدر تھا. لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے بیت العزت مقام پر اتارا. اور قرآن کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر اتارا. سبحان اللہ. تو اسے یک بارگی اور سارا بسارا اتارا گیا لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے مقام پر. پھر نزول کا تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے پھر یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا. سبحان اللہ. اب آپ غور سے سنیے گا نزول کے 3 مراحل جو آپ قرآن کے سن رہے ہیں یہی نزول کے 3 مراحل ہم صاحب قرآن کے جب سنیں گے تو پھر ہمیں بات سمجھ آئے گی کہ قرآن علم الہی سے لوح محفوظ اور لوح محفوظ سے آسمان کے بیت العزت مقام اور بیت العزت مقام سے پھر قلب رسول پر نازل کیا گیا. اور اس کے نزول کے ٹوٹل جو ایکوریٹ سال ہیں وہ ہیں 22 سال 2 مہینے 22 دن. اس کے نزول کا ڈیوریشن بنتا ہم عموماً کہہ دیتے ہیں 23 سال مگر 22 سال 2 ماہ 22 دنوں کے اندر یہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا جاتا رہا. کہاں؟ قلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. انہو نزلہ علی قلبک بإذن اللہ. سبحان اللہ. اگر ہم کہیں کہ چلو 23 برسوں میں نازل ہوا تو آپ پھر دیکھیے ادھر قرآن 23 برسوں میں نازل ہو رہا ہے. ادھر 40 سالہ زندگی سے آغاز ہوا نزول قرآن کا اور 63 سالہ زندگی. یہ بھی آپ زندگی دیکھیے تو بنتے ہیں 23 سال. سبحان اللہ. ادھر بھی 23 سال قرآن مجید اترتا رہا. ادھر بھی 23 سال 40 سے لے کر 63 تک آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن مجید کو اتارا جاتا رہا. تو آپ کہیں گے قرآن کے نزول کے تو 3 مرحلے سمجھ آ گئے. صاحب قرآن جس پر قرآن نازل کیا گیا ان کے نزول کے مرحلے کتنے؟ وہ بھی 3 ہیں. ایسے اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو عالم حقیقت میں رکھا. سبحان اللہ.
پھر عالم حقیقت سے اس نے پہلا جو مرحلہ میں اتارا تھا وہ تھا، فرمایا ہم نے تمہیں عالم نور میں بھیجا، عالم نور سے پھر عالم ارواح میں بھیجا، عالم ارواح سے پھر عالم بشریت کے اندر ہم نے بھیجا۔ تو عالم نور اور عالم ارواح اور عالم بشریت، تو قرآن کے نزول کے بھی 3 مرحلے ہیں، اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں ظہور کے بھی 3 مرحلے۔ سبحان اللہ، 3 مرحلے۔ دوسرا نقطہ سنیے، قرآن معجزہ ہے۔ سبحان اللہ، قرآن کیا ہے؟ معجزہ۔ معجزہ کہتے ہیں ما معجزہ بہ العقل، معجزہ کہتے ہیں جو چیز عقل میں نہ آ سکے۔ ملائکل معجزہ، جو عقل کو، خرد کو، ذہن کو، دماغ کو، دانش کو، فکر کو جو مغلوب کر دے، ذہن میں نہ آ سکے، اسے کہتے ہیں معجزہ۔ تو قرآن مجید معجزہ ہے، اس کے حروف معجزہ ہیں، اس کے الفاظ معجزہ ہیں، اس کے کلمات معجزہ ہیں، اس کی آیات معجزہ ہیں، اس کی صورتیں معجزہ ہیں، اس کی ترتیب معجزہ ہے۔ اس کے اندر اللہ پاک نے جو ترتیب سے قرآن مجید کو رکھا ہے، یہ ساری کی ساری ترتیب، لفظوں کو دیکھو، معنویت کو دیکھو، ہر لفظ میں، آیت میں اللہ رب العزت نے کہ معجزہ بنا کر دنیا میں جلوہ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو قرآن معجزہ ہے۔ معجزہ کا معنی ہے 14 صدیاں ہو گئی ہیں، 15 صدیاں، مجال ہے کوئی ایک حرف میں بھی تبدیلی آئی ہو۔ سبحان اللہ، اتنی صدیاں گزر گئی، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، اس کو اتارا بھی ہم نے ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں۔ سبحان اللہ۔ کوئی بندہ اپنے ذہن میں تھوڑی سی کمی کا لاتا ہے کہ میں قرآن مجید میں چینج کر دوں، یا ارادہ کرتا ہے، اسی وقت اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ میں لکھنے کی طاقت ختم کر دے۔ سبحان اللہ۔ میں کتاب کا حوالہ دینے لگا ہوں، حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اپنی کتاب المناہج العرفان فی لفظ القرآن میں یہ واقعہ لکھا ہے، اور انہوں نے الوفا سے امام ابن جوزی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ابن عقیل نے کہا کہ ایک نحوی امام تھا، وہ کہنے لگا کیا قرآن مجید معجزہ ہے اور اس میں کوئی چینج نہیں کر سکتا؟ اسے کہا گیا یہ معجزہ ہے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ نحوی امام کہنے لگا کہ مجھے 1-2 کاغذات دے دو، میں اوپر بیٹھ جاتا ہوں اور میں اس میں کوشش کرتا ہوں چینج کی۔ وہ چلا گیا، کاغذ قلم اس کے پاس ہے، 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، انتظار کرنے والے کہنے لگے وہ آیا کیوں نہیں ابھی تک؟ 3 دنوں کے بعد جب دیکھا، حال یہ تھا، کاغذ تھا، اس کے اوپر ہاتھ تھا، اور اس نحوی امام کے ہاتھ میں قلم تھا، اور اس کا ہاتھ خشک ہو چکا تھا۔ قدرت نے اس ہاتھ کو توفیق ہی نہ دی کہ وہ ہاتھ قرآن مجید کے ایک حرف کی بھی چینج کا ارادہ کر سکے، لکھ سکے اور چل۔ ہاتھ خشک ہو گیا تھا، تو فرمایا حبیب ہم ہی اس قرآن کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ یہ حفاظت کا طریقہ دیکھو، کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے آج سالوں کے اندر قرآن مجید حفظ کیا، کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے 10 سال کی عمر میں قرآن حفظ کیا۔ یہ اس کی حفاظت کے طریقے ہیں کہ کوئی تفسیر لکھ رہا ہے، کوئی ترجمہ کر رہا ہے۔ اب قادری صاحب نے 2 انگلش کے ترجمے کیے ہیں، دی مینیفیسٹ آف قرآن، یہ سارے قرآن کا انگلش میں ترجمہ ہے، دی گلوریس آف قرآن، یہ سارے قرآن کا انگلش میں ترجمہ ہے، عرفان القرآن، یہ سارے قرآن کا اردو میں ترجمہ ہے۔ اور پھر اس قرآن کے اندر کئی آیتیں محکمات ہیں جن کا حکم واضح، کئی آیتیں متشابہات ہیں جو آپس کے اندر تشبیہ رکھتی ہیں، کچھ ایسے الفاظ ہیں جو حروف مقطعات ہیں، حروف مقطعات پر کوئی شخص لکھتے ہوئے ہاتھ نہیں ڈالتا، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان یہ اسرار ہیں، یہ راز ہیں، یہ قوامض ہیں، یہ لطائف ہیں، یہ معانی ہیں، ان کو کوئی نہیں جانتا۔ اور اس صدی میں شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے قرآن مجید میں حروف مقطعات پر ایک کتاب لکھی ہے، اس کو پڑھیے، اس کا ٹائٹل ہے حروف مقطعات کا قرآنی فلسفہ۔ سبحان اللہ۔ الف لام میم سے
معنی کو شروع کیا. اب جو میں کہہ رہا ہوں صبح آپ کتاب دیکھیے گا. پہلا حرف الف حروف مقطعات کا شروع کیا اور فرمائے 29 حروف میں سے 14 ہیں حروف مقطعات اور الف سے شروع کیا. میں اس شخص کی بصیرت اور اس شخص کا علمی قدقات اور ان کا علمی کمال کیا عرض کروں. وہ کتاب پڑھیں گے تو پتا چلے گا. فقط الف لام میم میں سے الف کو شروع کرتے ہوئے قادری صاحب نے اس کتاب کے اندر 31 معانی حرف الف کے ذکر دیے. سبحان اللہ. 31 معانی. پھر لام کو شروع کیا, پھر میم کو شروع کیا اور بتایا پھر کہ یہ حروف مقطعات یہ خاص علم ہے اور اللہ جس کو چاہے اپنے رازوں میں سے یہ راز عطا کر دیتا. سبحان اللہ. گویا کہ قرآن مجید کوئی حفاظت کا طریقہ ہے تو کوئی تفسیر لکھ رہا ہے, کوئی ترجمہ کر رہا ہے, کوئی قرآن کے علم پر بات لکھ رہا ہے, کوئی قراءت, کوئی تجوید, کوئی تفسیر جی. اور پھر اس قرآن مجید میں سے کوئی عقیدہ توحید, عقیدہ رسالت, عقیدہ آخرت جی, حقوق والدین, حقوق معاشرت, حقوق رسالت, یہ مختلف ذکر جو کر رہا ہے ہر شخص لکھنے والا وہ اس لیے کہ قرآن ہر علم کا مصدر ہے, ہر علم کا سرچشمہ ہے اور ہر علم کا منبع. سارے کے سارے علوم یہاں سے نکلے. قرآن مجید میں کلمات کی تعداد ہے 77,450. بولیے کتنی تعداد ہے؟ 77,450. یوسف کے بعد جتنے یہ کلمات ہیں اتنے ہی اللہ پاک نے اس کے اندر علم رکھ دیے. سبحان اللہ. اگر 77,450 کلمات ہیں تو 77,450 اس قرآن کے اندر علم ہے. اب ایسی دنیا کے اندر لوگ بھی ہوئے جنہوں نے سائنس پر تفسیریں لکھی. محمد طاہر بن عاشور کو دیکھو, یہ تیونس کے اندر بندہ پیدا ہوا, اس نے اپنی ایک تفسیر لکھی التحریر والتنویر. یہ ساری کی ساری تفسیر انہوں نے سائنس پر لکھی. سبحان اللہ. اس طرح جامع الازہر کا امام اور شیخ علامہ طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے جوہر القرآن ساری کی ساری جو تفسیر لکھی ہے یہ سائنسی تفسیر ہے. اور اہل تفسیر سائنس لکھنے والے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اگر آیتیں ہیں 6,666, وہ جو کریں ذرا, اگر اس میں آیتیں 6,666 ہیں تو 1,000 ایسی آیتیں ہیں جن کا تعلق امر کے ساتھ, حکم کے ساتھ, امر. 1,000 ایسی آیتیں ہیں جن کا تعلق نہی کے ساتھ, 1,000 ایسی آیتیں ہیں جن کا تعلق وعدہ کے ساتھ, 1,000 ایسی آیتیں ہیں جن کا تعلق وعید کے ساتھ, 1,000 ایسی آیتیں ہیں جن کا تعلق قصص اور واقعات کے ساتھ ہے, اور 1,000 ایسی آیتیں ہیں جن کا تعلق مثالوں کے ساتھ ہے, 250 ایسی آیتیں ہیں جن کا تعلق حلال احکامات کے ساتھ ہے, 250 ایسی آیتیں ہیں جن کا تعلق منکرات اور محرمات اور حرام کردہ چیزوں کے ساتھ ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں. 100 ایسی آیتیں ہیں جس میں اللہ نے تسبیحات کا ذکر کیا ہے. 66 ایسی آیتیں ہیں جو مفرد اور متفرد ہیں. اور جو سائنس لکھنے والے لوگ, قرآن مجید کی تفسیر لکھنے والے, وہ کہتے ہیں اللہ پاک نے 750 آیتیں قرآن میں ایسی اتاری ہیں جن کا تعلق سائنس کے ساتھ, سبحان اللہ, سائنس کے ساتھ. آپ کہیں ایک مثال دیں, چلو مثال لے لیں. مثلا سائنس کہتی ہے آج کی کہ یہ سورج چلتا ہے, اور قرآن مجید میں آپ سورہ یاسین کی 2 لاسٹ آیت پڑھیں, اللہ فرماتے ہیں وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا, سورج اس کے مقرر کیے ہوئے راستوں پر چلتا. سبحان اللہ. تو سائنس بعد میں آئی, قرآن پہلے اترا. ایسا نظریہ, ایسا تجربہ, ایسی تحقیق
جو قرآن سے ٹکرائے گی وہ ہم ٹھکرا دیں گے، اور ایسی تحقیق جو قرآن کے تابع ہوگی ہم قرآن کا حکم مانتے ہوئے اس تحقیق کو قبول کریں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اس لیے آج یہ تفسیریں لکھی جا رہی ہیں سائنس کے حوالہ سے، اس کو علمی تفسیر بھی کہتے ہیں، کلامی تفسیر بھی کہتے ہیں، سائنسی تفسیر بھی کہتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ قرآن اگر معجزہ ہے سارا کا سارا، اس کے الفاظ معجزہ ہیں، تو پھر سوال یہ ہے قرآن جس ہستی پر اترا ہے ان کی سیرت کے بارے میں کیا کہیں؟ سبحان اللہ۔ ان کی سیرت، ساری کی ساری سیرت آقا دو جہاں علیہ السلام کا معجزہ۔ آپ کہیں دلیل دیں، دلیل یہ ہے کوہ صفا پہ حضور علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور آپ نے سب کو بلایا، فرمایا اگر میں کہوں پہاڑ کی پچھلی طرف ایک لشکر آ رہا ہے جو تم پر حملہ کرے گا، مانو گے؟ وہ کہنے لگے جی ہم بے شک مانیں گے، کیا آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ سچے ہیں؟ فرمایا اگر دل دے کے لشکر کو مان سکتے ہو تو میرے کہنے پر میرے پروردگار اللہ رب العزت پر ایمان لے، سبحان اللہ۔ عقیدہ توحید اختیار کر، بتوں حبل لات منات یعوق یعوس نصر نائلہ ان سے بچو، اللہ پر ایمان لے آؤ۔ اس پر انہوں نے کہا دلیل، اللہ کے ایک ماننے پر دلیل کیا ہے؟ دلیل ہمیں پیش کرے کہ ہم اللہ کو ایک مانیں۔ اللہ پاک نے اپنے حبیب سے فرمایا حبیب انہوں نے دلیل پیش طلب کی ہے، دلیل ہم یہ آیت بنا کر بھیج رہے ہیں، تیری ساری کی ساری اب تک ولادت سے لے کر 40 سالہ زندگی گزری ہے، 40 سالہ زندگی تیری ہم دلیل خدا بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، فرمایا مکہ والو میری 40 سالہ زندگی تمہارے سامنے ہے، تم نے مجھے غار حرا میں جاتے ہوئے بھی دیکھا، غار حرا سے آتے ہوئے بھی دیکھا، شام کی منڈیوں میں باہر لے جاتے ہوئے دیکھا، منڈیوں سے واپس آتے ہوئے بھی دیکھا، تم نے صبح کو دیکھا، شاموں کو دیکھا، غاروں میں جانا اور ذکر کرنا، جلوت کیا، خلوت کیا، امانت کیا، دیانت کیا، زندگی کا ایک ایک سفر دیکھا ہے۔ اگر میری 40 سالہ زندگی میں تمہیں کوئی عیب اور دھبا معاذ اللہ نظر آئے تو مجھ پر نہیں میرے خدا پر ایمان نہ لانا۔ تو 40 سالہ زندگی، 40 سالہ زندگی جو میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کے سامنے پیش کی تھی، وہ 40 سالہ زندگی ساری کی ساری وہ معجزہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ قرآن کتاب بھی معجزہ ہے اور آقا دو جہاں علیہ السلام کی سیرت اور زندگی میں معجزہ ہے۔ نہ کوئی قرآن کا بدل بن سکا اور صبح قیامت تک نہ کوئی مصطفیٰ کی سیرت کا بدل بن سکے۔ سبحان اللہ۔ حاضرین محترم، بڑا ایمان افروز ہوگا اور یہ آپ کی آنکھوں میں نیند ہٹائے گا اور بیداری اور فرحت اور انبساط لائے گا۔ قرآن شفا ہے۔ قرآن کیا ہے بولیے؟ شفا ہے۔ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ یہ قرآن ہم نے مومنوں کے لیے رحمت بھی بنایا، شفا بھی بنایا۔ آپ کہیں کن کے لیے شفا ہے؟ وجہ سے یہ سینوں کے لیے شفا ہے، سبحان اللہ۔ یہ دلوں کے لیے شفا ہے، یہ روحوں کے لیے شفا ہے، یہ بیدار کے لیے شفا ہے۔ جب اندر خراب ہو جائے، اگر کوئی قرآن سے اپنا تعلق جوڑ لے، جب اندر بیماری آ جائے تو فرمایا ہر بیماری کے لیے کوئی نہ کوئی دوا ہے، قرآن ایسی شفا ہے کہ کوئی اگر بیمار پڑ لے قرآن اس کو شفا سے ملا دیتا۔ سبحان اللہ۔ کوئی بچھڑا ہوا پڑھ لے قرآن حق سے ملا دیتا ہے، کوئی گمراہ پڑھ لے قرآن صراط مستقیم سے ملا دیتا ہے۔ تو قرآن شفا ہے، اس کی آیتیں شفا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کو بخار ہو اس پر آخری قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کر دم کرے، اللہ شفا عطا کرے۔ سبحان اللہ۔ سورہ فاتحہ اس کے 25 نام ہیں اور ایک نام ہے التریا، ایک نام ہے الشفا۔ صحابہ کہتے ہیں سفر میں چلے گئے، ایک شخص کو سانپ نے ڈنگ لگا دیا اور اس کی گھر والی عورت کہنے لگی اے صحابہ تمہارے پاس کوئی تریا
زہر کا توڑ ہے کہ جو سانپ نے ڈنگ لگایا ہے چلو ہم اس کو تریاق دیں زہر کا اثر ختم ہو جائے. ایک صحابی نے کہا ہمارے پاس تریاق ہے, کہا چلو لگاؤ. وہ کہنے لگے ہو سکتا ہے وہ آئل کوئی لیکوڈ چیز ہو. صحابی گئے اور کہا کہاں پر سانپ نے ڈنگ لگایا؟ جی یہاں پر. اس شخص نے کہا یہاں لگایا. اس صحابی نے سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں پڑھی اور پڑھ کر دم کیا. اللہ رب العزت نے اس شخص کو شفا عطا کر. سبحان اللہ. آقا دو جہاں علیہ السلام کی بارگاہ میں جب آئے تو حضور علیہ السلام سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ یہ واقعہ ہوا. تو سرکار نے فرمایا اس لیے اللہ نے شفا دی ہے کہ سورہ فاتحہ تریاق ہے, یہ زہر پر بھی اثر کیوں کرتی ہے کہ زہر کے اثر کو ختم کر دیتی ہے. اللہ پاک نے اسے شفا بھی بنایا ہے اور اسے تریاق بھی بنایا. سبحان اللہ. میں نے نمونے کے طور پر مثال دی ہے قرآن شفا ہے. اب سوال یہ ہے قرآن جس ہستی پر اترا, میں یہاں پر 10 مثالیں دینے لگا ہوں اور تمہاری آنکھوں کو راحت اور ٹھنڈک پہنچانے لگا ہوں کہ قرآن اگر شفا ہے تو صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں کیا عالم ہے. کیا حضور کی ہستی ان میں اللہ پاک نے شفا نہیں رکھی. توجہ سے حضور کی دعا میں شفا. سبحان اللہ. دعا حضرت ابو ہریرہ نے کیا عرض کیا تھا؟ بخاری میں حدیث آقا حدیثیں سنتا ہوں بھول جاتا ہوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے چادر بچھاؤ. سرکار نے اس طرح کسی چیز کو پکڑا چادر میں ڈالا, پھر چیز کو پکڑا چادر میں ڈالا, پھر پکڑا چادر میں ڈالا. فرمایا خوب سبریدا کا ابو ہریرہ سینے سے لگا دو. ہریرہ کہتے ہیں جس دن سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خزانے دیے اور میں نے اس چادر کو سینے سے لگایا, ساری عمر پر حدیث کو سنا, اس دن سے لے کر مرنے تک مصطفیٰ سے جو سنا وہ یاد رکھا. سبحان اللہ. اگر کوئی سوئے حفظ کے لیے کہتا ہے کہ میں بھول جاتا ہوں, نسیان کا غلبہ ہے, بھولنے کا غلبہ ہے, میرے لیے دعا کر دیں, تو حضور علیہ السلام دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کو شفا عطا کر دیتا ہے. توجہ میرے آقا کے لعاب میں شفا ہے. سبحان اللہ. آج کی سائنس کہتی ہے لعاب میں جرمز ہیں کہ چھینتے ہوئے ہاتھ رکھو. ہاں وہ بشر کے لعاب کے اندر جرم ہے مگر سید البشر کے لعاب میں شفا ہے. سبحان اللہ. آپ کہیں کہ ایسے فارس اور تھا, سانپ نے ڈنگ لگایا تھا, صدیق اکبر کی ایڑی تھی, آنسو بھی نکلے تھے. فرمائے یارے بار کیا ہوا؟ عرض کیا آقا سانپ نے ڈنگ لگا دیا ہے. حضور نے لعاب دہن لگایا, ڈنگ کا اثر ختم ہو گیا. سبحان اللہ. حضرت علی المرتضیٰ کی آنکھیں دکھتی تھی, خیبر کا موقع تھا. فرمایا علی کدھر ہے؟ آقا اس کی تو آنکھیں دکھتی ہیں, بلایا جائے. میرے آقا علیہ السلام نے لعاب دہن ڈالا, آنکھیں صحیح ہو گئی. سبحان اللہ. قطادہ کی آنکھ نکلی تھی, ایک نے کہا تھا کاٹ دے, دوسرے نے کہا کیوں؟ تبھی بھی آدم کے پاس جاتے ہیں. حضور سے عرض کیا کہ آنکھ نکل گئی ہے. سرکار نے لعاب دہن لگایا, وہ آنکھ کا دائرے میں رکھا وہ حصہ, اور قطادہ کہتے ہیں مرتے دم تک اس آنکھ سے روشنی کم نہ ہوئی جس کو حضور نے ہاتھ لگا کر آنکھ کے دائرے میں رکھ دیا. سبحان اللہ. اس کا معنی یہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا میں شفا ہے, آپ کی دعا میں شفا ہے, آپ کے بالوں میں شفا ہے. آپ صحیح بخاری کی حدیث پڑھیں. ام سلمہ کہتی ہے ہمارے پاس ایک شخص نے کہا کہ فلاں بندے کو بخار ہے, مرض جان نہیں چھوڑ کو کوئی شفا چاہیے. ہم نے ان سے فرمایا جاؤ پانی کا پیالہ لاؤ. پانی کا پیالہ لایا گیا, صحیح بخاری کی حدیث. وہ بال آقا دو جہاں علیہ السلام کا منہ مبارک چاندی کی ڈبی کے اندر محفوظ تھا. پانی کا پیالہ لایا گیا. ام سلمہ نے وہ ڈبی دی, کہاں بال مبارک چاندی کی ڈبیا میں. ہوا یہ اس ڈبیا کو انہوں نے پیالے کے اندر گھمایا. سبحان اللہ. پیالے کے اندر ڈبیا کو گھمایا اور باہر نکال دیا. ناپ پانی بال کو لگا, بال کو اندر چاندی کی ڈبی کے, فقط اس بال کے صدقے تاکہ اس کے صدقے شفا مل جائے. وہ گھما کر باہر نکالی ڈبیا, کہا جاؤ جا کر مریض کو پلا دو. خدا کی قسم اس مریض کے پانی پینے کی دیر ہے, اللہ پاک اسے اسی وقت شفا عطا کر دیتا ہے. سبحان اللہ. شفا عطا کر دیتا ہے. عبد الرحمن بن عبید کہتے ہیں میری ٹانگ ٹوٹ گئی,
आका की बारगाह में आया, फरमाया क्या वजह है, तूने क्या बांधा हुआ? अर्ज की आका टांग टूट गई है। फरमाया पट्टी हटाओ। मेरे आका ने दस्ते मुबारक फेरा, टूटी हुई टांग को शफायाब कर दिया, सुभान अल्लाह, शफायाब कर दिया। फिर मुझे कहने दो, मुस्लिम बिन अकवा कहते हैं, ग़ज़वा खैबर का मौका था, पिंडली टूट गई, पलट के आया, फरमाया क्या हुआ? अर्ज की आका पिंडली टूट गई है। सरकार ने दस्ते शफ़क़त फेरा, टूटी हुई हड्डी जुड़ गई, तो अब्दुल्ला बिन अतीक की जान सही हो गई और मुस्लिमा बिन अकबा की जान सही हो गई। हबीब बिन उसामा कहते हैं मेरा हाथ टूट गया था, हुजूर की बारगाह में आया, फरमाया क्या हुआ? अर्ज़ की आका हाथ टूट गया है। मेरे आका ने अपना लुआबे दहन लगाया, टूटा हुआ हाथ उसी वक्त सही कर दिया। सुभान अल्लाह। अल्लामा साहिब मोहम्मद बिन हातिब कहता है, माँ ने कहा अंडिया ऊपर है चूल्हे के, जाओ जाकर उतारो। कहती है फन ना था, जज ना था, मैंने अंडिया उतारी और मेरा हाथ जल गया। मैंने कहा माँ जी मैं तो हाथ जला बैठा हूँ। कहा चलो मोहम्मद बिन हातिब हुजूर की बारगाह में चलते हैं। अर्ज़ की आका बेटे को हुक्म दिया था कि हंडिया उतारे चूल्हे से, ये हाथ जला बैठा है। और तो हुजूर ने फरमाया अच्छा लाओ। मोहम्मद बिन हातिब से कहा अपना हाथ मुस्तफा के हाथ के साथ मिलाओ। सरकार ने हाथ को पकड़ा, थोड़ा सा दबाया, फरमाया जुदा करो। खुदा की कसम मोहम्मद बिन हातिब का जला हुआ हाथ उसी वक्त सही हो। सुभान अल्लाह। इसका माना ये है कि आका दो जहां अलैहिस्सलाम के पसीना में शफा है, आपके दुआब में शिफा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक में अल्लाह पाक ने शिफा रखी है और आपके लिबास में शिफा है। सुभान अल्लाह, आपके लिबास में शिफा है। आप हज़रत अस्मा का पढ़िए, एक शख्स ने अर्ज़ किया मुझे बुखार है, मुझे बुखार है, कुछ ना कुछ अता करें। अस्मा कहती है हमारे पास हुजूर का एक जुब्बा था, हमने जुब्बा लिया, उसका एक कोना पानी में भिगोया, जुब्बा पानी से कोना भिगोकर जुदा किया, कहा मरीज को पिला दे। मरीज के पीने की देर है, वो जुब्बा जिसकी निस्बत जिसके रसूल से है, वो जो ही पानी से मस हुआ, उस मरीज ने पिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसी वक्त मरीज को शफायाब कर दी। सुभान अल्लाह। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, लिबास में शिफा है, लुआब में शिफा है, दुआ में शिफा है, बालों में शिफा है, आंखों में शिफा है, जी कदमों में शिफा है। वो यहूदी जो नबीना था, अपनी बेटी से कहता था बड़े बड़े हकीम हमने देखे, मुझे शिफा नहीं मिल रही। बेटी कहने लगी बाबा आज एक ऐसी शिफा है कि आज तेरी आंखें खुल जाएंगी। बेटी ने क्या किया था, जहां रसूल के मुबारक कदम पड़े थे वहां से राख उठा लाई और कहा बाबा आज ऐसी शफा लेके आई हूँ, 2 सलाइयां पढ़ने की देर है, तेरी आंखों में बिनाई आ जाएगी। पहली राख मुबारक की सलाई डाली, आंख खुल गई, दूसरी डाली, आंख खुल गई। यहूदी कहता बेटी कहाँ से ये दुआ लेके आई हो? कहा बाबा जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने मक्का में भेजा है, उसने जहां पर कदम रखा है, उनके मुबारक कदम जहां पड़े हैं, उसकी 2 सलाइयां तेरी आंखों में डाली हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तेरी आंखों को बिनाई अता कर दी। सुभान अल्लाह। बिनाई अता कर दी है। जिसका माना ये है कि आका तो अगर कुरान बरकत देता है तो रसूल का जिस्म अक़दस भी बरकत देता है। वो जिस बच्चे के सर पे हाथ रख दे, शाम तक उस बच्चे के हाथ से खुशबू नहीं जाती। सुभान अल्लाह। वो जिस बच्चे से हाथ मिला दे, शाम तक उस बच्चे के हाथ से खुशबू नहीं जाती। वो जिस गली से गुजर जाए, शाम तक उस गली से खुशबू नहीं जाती। जिस बाजार से गुजर जाए, शाम तक बाजारों से खुशबू आती है। माना ये है कि जिस तरह कुरान शिफा है, बरकत है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस हस्ती पर कुरान मजीद उतारा है, उसे भी मनबाए शफा और मरकज मनबाए बरकत दुनिया के अंदर बनाकर भेजा है। ये नुक्ता सुनिए, बेमिसल कुरान बेमिसल है। सुभान अल्लाह। बेमिसल का माना जिसकी मिसाल नहीं। पहली मिसाल कुरान मजीद ने दी, बनी इस्राइल में फरमाया तमाम जिन और जो इंसान इकट्ठे हो जाएं, तमाम जिन और इंसान अगर इस जैसी किताब बनाना चाहें, फरमाया नहीं बना सकते। फिर फरमाया चलो
یہ کتاب تو دور کی بات ہے، قل فاتو بعشر سور مثلہ، محبوب ان سے کہو کتاب کو نہیں کرو 10 صورتیں ہی بنا۔ سبحان اللہ۔ کن سے کہا جا رہا ہے؟ جو قرآن کے مقابلہ میں عربی دان لوگ ہیں جی، 500 اشعار ایک مجلس میں پڑھنے والے، عربی لہجہ رکھنے والے، ان سے کہا لاؤ 10 صورتیں، نہ لا سکے۔ پھر فرمایا چلو ایک اور چیلنج ہم دیتے ہیں، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ سبحان اللہ۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 23 میں فرمایا چلو نہ کتاب صحیح نہ 10 صورتیں صحیح، چلو ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ۔ سبحان اللہ۔ اگر تو عاجز آ گئے، جس طرح قرآن اپنے کلام میں بے مثل ہے، اللہ رب العزت نے جس ہستی پر کلام اتارا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بے مثل و بے مثال بنایا۔ سبحان اللہ۔ بے مثل و بے مثال بنایا ہے۔ تو مجھے کہنے دو، قرآن مجید کو اگر ہم پڑھتے جائیں تو سمجھ آئے گی کہ قرآن نور ہے۔ دیکھنے میں آپ کہیں کہ ہمیں کاغذ الفاظ نظر آتے ہیں، مگر قرآن مجید نے فرمایا میں نور ہوں۔ ارشاد فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اتباع کرو اس نور کی جو ہم نے آپ کے ساتھ اتارا، اس قرآن کی پیروی کرو، تو پتہ چلا قرآن نور ہے۔ دوسری آیت قرآن کے نور ہونے پر پڑھنے لگا ہوں، فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، اس نور پر ایمان لاؤ تو ہم نے آپ کے ساتھ اتارا۔ کبھی فرمایا وَجَعَلْنَاهُ نُورًا، ہم نے اس نور کو اتارا۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کو نور کہا ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر قرآن نور ہے تو قرآن جس ہستی پر اترا وہ ہستی کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، ہم نے تمہاری طرف نور بھی اتارا، روشن کتاب بھی اتاری۔ بھئی نور کا کیا معنی؟ روشن کتاب کا معنی تو قرآن ہوا۔ اس نور پر آپ 29 تفسیریں بھی پڑھیں، ہر مفسر کہتا ہے نورن ای احمد، نورن ای محمد، نورن ای نبی، نورن ای رسول۔ جس بھی مفسر کو پڑھو ہر کوئی کہتا ہے جس ہستی کو اللہ رب العزت نے وحی کا محبت قرآن کا مرکز بنایا اور قرآن جس ہستی پر اتارا ہے، فرمایا اگر قرآن نور ہے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور ہے، نور ہے۔ جس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے یہ دونوں چیزیں بے مثل قرآن کو بنایا، حضور کو بے مثل بنایا، قرآن کو شفا کا مرکہ بنایا، حضور کی ذات اقدس کو قرآن کا شفا کا مرکہ بنایا۔ پھر سنیے قرآن مجید شفاعت کرے، القرآن بر رمضان یشفعان للہ، فرمایا قیامت کا دن ہوگا قرآن بھی شفاعت کرے گا، رمضان بھی شفاعت۔ تو اگر قرآن شفاعت کرے گا تو صاحب قرآن قادری صاحب نے اس پر 400 صفحات پر ایک کتاب لکھی ہے جو ساری کی ساری اس میں حدیثیں اکٹھی کی ہیں۔ شفاعت پر کہا دیکھو معصوم بچے بھی شفاعت کریں گے، حافظ بھی شفاعت کریں گے، شہید بھی شفاعت کریں گے، اولیاء بھی شفاعت کریں گے، انبیاء بھی شفاعت کریں گے، عثمان غنی بھی شفاعت کریں گے، علی بھی شفاعت کریں گے، اور ایسے کرنی بھی شفاعت کریں گے۔ چلتے چلتے کہا سب سے بڑی شفاعت جس کی ہوگی وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ تو قرآن بھی شفاعت کرے گا اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی قیامت کے روز اللہ پاک ان کو شفاعت کے لیے کہے گا محبوب شفاعت کرو۔ پھر قرآن بخشش کرواتا ہے، بخشتا ہے گناہوں کو، اور اگر کوئی صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلا جائے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ یہ کیا کہا میرے آقا میں حاضر ہوں، میں گناہگار ہوں، میری بخشش کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کہہ دیں۔ امام قرطبی کہتے ہیں فَنُودِيَ مِنَ الْقَبْرِ أَنَّهُ قَدْ غُفِرَ لَكَ، قبر محمد سے آواز آئی آنے والے جا تیری بخشش کر دی گئی۔
سبحان اللہ تیری بخشش کر دی گئی ہے. تو میں آخری نقطہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ موقع کی مناسبت سے بات ہو پھر دعا کریں. قرآن مجید کو محبت سے پڑھو کیونکہ اس کا دیکھنا عبادت، النظر الی المصحف عبادت، اس کا پڑھنا عبادت، اس میں تدبر غور کرنا عبادت. اور قرآن کا مقصد ہی یہ ہے افلا تتفکرون، افلا تعقلون. تم عقل کیوں نہیں رکھتے، غور کیوں نہیں کرتے، تدبر کیوں نہیں کرتے؟ تو قرآن کہتا ہے کہ مجھ پہ غور و فکر کرو. اسے ہمیں نے محبت سے پڑھنا ہے، محبت سے سیکھنا ہے. اور پھر لطف کی بات یہ ہے اس قرآن کو اگر پڑھو تو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لبریز ہو کر پڑھو. سبحان اللہ حضور کی محبت میں فنا ہو کر پڑھو، پھر یہ قرآن سمجھ آئے گی. آپ کہیں کیا مانا؟ اللہ نے سب نبیوں کے چہروں کو بنایا مگر آج تک یہ تو آپ نے سنا ہے کہ حسن یوسف بڑا حسین چہرہ تھا، مگر قرآن میں اس نے سوائے ایک چہرے کے کسی کے حسن کی بات نہیں کی. اور وہ چہرہ جس کے بارے میں رسول علیہ السلام کا چہرہ اللہ فرماتے محبوب والضحیٰ، چہرے سب بنائے مگر حبیب کا چہرہ جدا بنا کر فرمایا والضحیٰ، چاش کی طرح روشن چہرے والے تیرے چہرے کی قسم. سبحان اللہ. سینے سارے بنائے مگر اللہ پاک نے کس سینے کا قرآن میں ذکر کیا؟ الم نشرح لک صدرک. محبوب کیا ہم نے آپ کا سینہ علم سے عرفان سے کھول نہیں دیا؟ زمانے سب کو عطا کیے، آدم کو زمانہ دیا، موسیٰ کو زمانہ دیا، عیسیٰ کو زمانہ دیا، مگر کسی زمانے کی قسم نہ اٹھائی. اور قادری صاحب کہتے ہیں اللہ نے 45 قسمیں اپنے قرآن میں محمد مصطفیٰ کی ذات کی اٹھائی. سبحان اللہ. کبھی دل کی قسم اٹھائی والنجم اے قلب محمد، اے قلب مصطفیٰ تیری قسم. سبحان اللہ. چہرے کی، کبھی زلفوں کی واللیل اذا سجا، کبھی چلنے کی وان تحل بہذا البلد. تو اللہ رب العزت کبھی زمانے کی قسم اٹھا رہا ہے، آج تک اس نے کسی کے عہد و زمانے کی قسم نہیں اٹھائی. اور حبیب کے لیے فرمایا العصر، محبوب تیری جس زمانے کی نسبت تجھ سے ہو گئی ہے مصطفیٰ تیری وجہ سے ہم زمانے کی قسم اٹھاتے ہیں. سبحان اللہ.